من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرجونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا البلاء وأولئك هم المضطرون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وقالوا في دينهم बार बार चेंज करना है एक में सारी صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونعمنا من الصالحين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم محترم آپ کے علم ہے قرآن حکیم روزانہ ترتیب سے پڑھ رہے ہیں اور سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن قبائل کے ساتھ آپ نے بیت اللہ کے قریب آپ معاہدے کیے تھے ان کے علاوہ انہوں نے آپ کے معاہدوں کو وفا کیا اور کوئی معاہدہ شکنی نہیں کی. ان کے معاہدوں کو ان کی مدت تک آپ نے قائم رکھا. اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے معاملے میں کسی رحم دلی کا مظاہرہ، کسی رشتہ داری کے لحاظ، کسی دوستی یا محلے داری یا کسی قسم کی کوئی ہمدردی آپ کے ساتھ ان کو نہیں. اس وقت کی جو جاہلیت تھی اس کو بھی، آج کی جو جاہلیت ہے اس کو بھی مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں. میں نے یہ بات بڑے مدبر انسان سے سنی کہ جب یہ بٹوارا ہوا ہے ملک کا تو جلندھر اسٹیشن پہ ایک خاتون تھی اور وہ بازار میں رہنے والی خاتون تھی. اس کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس نے اس سے نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام بطولت بھائی، تو اس کو قتل کر دیا. اور ایسے لوگ ایک 50,000 آدمیوں کی ایک پوری معاہدے کے تحت ایک ریل گاڑی جو انڈیا سے پاکستان آنے کی، جن کے اندر مائیگریشن کی افسروں کی، تو 50,000 افراد اس کے اندر خواتین، مرد اور بچے سوار تھے. وہ جب یہاں پنجاب کی سرحد میں داخل ہوئی تو اس کو انہوں نے قتل و غارت شروع کی اور 50,000 کے 50,000 افراد سب کو انہوں نے شہید کر دیا. اور وہ مغلپورہ اسٹیشن پہ جب آگے پاس گاڑی رکی تو اس کے اندر خون اور لاشوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں.
اور ابھی حال ہی میں یہ کوئی 25, 30, 50 سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ سوشلزم نیا نیا آیا تو روس نے مسلمانوں کو گڑھے کھدوا کے اس کے اندر جیسے صاحب حدود نے کیا تھا گڑھے کھدوا کے آگ کے کنویں بنا کے اس کے اندر مسلمانوں کو ڈال دیا۔ اور چین کے اندر مسلمانوں کو پہلے تحت کیا گیا، لیکن جب وہ ختم نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے پھر جو قیمہ بنانے والی مشینیں جو تھی اس کے اندر مسلمانوں کو ڈالا، اور بعد میں جب دوسری طرف سے صرف ہڈیاں نکلتی، اس طرح لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اور جب یہ تتاریوں کا جب سیلاب آیا تھا تو عراق کے اندر 25 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ مسلمانوں کے بارے میں ان کا کوئی لحاظ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی اور تشفی دی۔ دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی کیسے عہد ہو سکتا ہے؟ کیفا وہی یہ گھر ہو رہے لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملہ میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حال ہی میں کل کا معاملہ دیکھ لیں، جبھی غزہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور کتنے لوگ شہید ہو گئے اور راستے بند ہیں، اور کوئی اس کی کنڈیمنیشن، کوئی اس کی کوئی جانور مر جائے، کوئی پرندہ مر جائے، کتا مر جائے تو اس کے بھی تو حقوق ہیں، لیکن مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں، اس لیے کہ مسلمان دو رنگی کے اندر ہے۔ ولاد کا نصف الحق کا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا۔ تم اگر مسلمان ہو تو اکیلے کھڑے ہو جاؤ، کس کے سہارے تھے؟ اللہ کے سہارے تھے، اور اللہ کا سہارا کیا ہے؟ وَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ، اللہ کا سہارا ڈھونڈنے والا ہے۔ اسی کے اندر اللہ نے اس سورہ توبہ کے اندر ہی اس کا ذکر کیا ہے، حنین کی جنگ، کہ اس وقت تھوڑا سا مسلمانوں کے اندر ایک آ گیا تھا کہ اپنی تعداد کے بارے میں کہ ہماری بہت تعداد ہے، اب کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن حوازن قبیلے کے تیر اندازوں نے مختلف پہاڑوں کے نشان لے کے تیر برسانے شروع کیے تو فوج بکھر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اسی آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے پھر استقامت عطا فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ اور صحابی، باقی سب فوج جو تھی ادھر ادھر ہو گئی، پھر اللہ نے آپ کے اوپر سکینت نازل کی، اور اللہ اسی صورت میں آگے فرما رہے ہیں کہ میں نے پھر تمہیں غیب سے نصرت فرمائی جس کا تمہیں علم ہے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصرت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے روشنی کے مینار ہیں، چھوٹی چھوٹی تبدیلیں جو چھوٹی چھوٹی روشنی کی کرنیں جلتی ہیں، ان کو بھی بڑھا دیا جائے، بلکہ ان کی زبانیں ہی ختم کر دی جائیں جہاں سے یہ کرنیں نکلتی ہیں، تاکہ کوئی اصلاح نہ کرنے والا باقی رہے اور دنیا کے اندر گمراہی اور شیطان کا غلبہ آ جائے اور سارے لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ قرآن عظیم بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرما دی اور اس کی حفاظت کا ذمہ دیا۔ وہ اپنی زبانوں سے وَتَوَكَّلُوا وَيُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَوَكَّلُوا، کسی کا لحاظ نہ کریں، کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، اور اپنی زبانوں سے خود کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل کے انکار کرتے ہیں۔ دل کے اندر جو ان کی کیفیت ہے، اخلاقی ذمہ داریوں کا ان کو کوئی احساس نہیں، نہ اخلاق کی پابندیاں کرتے ہیں بلکہ ساری پابندیوں کو توڑتے ہیں۔ دل تمہارے دشمن ہیں، اللہ نے فرمایا ہے مسلمانوں، جو اللہ جب سے یہ دنیا بنائی اللہ نے، کیفیت یہی ہے کہ شیطان کا لشکر جو ہے ہمیشہ زیادہ ہو، اور اللہ کو ماننے والے تھوڑے ہوئے ہیں، لیکن کم من فئۃ قلیلۃ، کہ تھوڑے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے اوپر فتح عطا فرمائی، کیونکہ مسلمانوں کی خوش بنائی میں اللہ کی ذات کریم۔ اب جو اللہ کی ذات کریم کے بھروسے پہ میدان میں نکلے گا تو شکست نہیں کھا سکتا، کیونکہ اللہ کبھی شکست نہیں
کھا سکتے، اللہ خالق ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ ان کا ہے۔ اس لیے جو اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اس کا بھروسہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اکثر فاسقون، مگر دل کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، جاہل ہیں، فاسق ہیں، کوئی ان کی کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی پابندی ان کو نہیں باقی، بلکہ دنیاوی زندگی کے وہ چند روزہ فائدے جو خواہش نفس کی بے لگام پیروی سے حاصل ہوتے ہیں، ان لوگوں نے ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا اور پھر پہلی چیز کو چھوڑ دیا، اور جو چند روزہ مفاد تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو یوز کرتا ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں پڑھا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کہا جاتا وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان کو کہا جاتا تھا ایمان لاؤ تو کہتے تھے ایسے ایمان لائیں جیسے یہ پاگل لوگ ایمان لائیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اصل میں یہ پاگل ہے، یہی فاسق اور یہ فاسق ہے، اور یہی ان کی عقل جو ہے ماری گئی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور ان کی تجارت نے، ان کے سودے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ۔ جب ذرا سی روشنی دکھتی ہے، ان کو نظر آتی ہے تھوڑی سی اصلاح، تو پھر اس کے اندر یہ چل لیتے ہیں، لیکن پھر دوش ہو جاتے ہیں، پھر اندھیرا چل جاتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اشتروا بآیات اللہ کی آیات کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑے بعد دنیا ساری المتاع دنیا قلیل، اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، ساری دنیا بھی اگر لے لیں تو وہ قلیل ہے۔ فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو، کیسے یہ برے لوگ، اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبر بھیجنے سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے، پھر سب کو آدم علیہ السلام کی ذریت سے نکالا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلی، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ لیکن سب کانشیس میں یہ موجود ہے، تحت شعور میں یہ موجود ہے، شعور ہے ہمیں۔ ہم جب برائی کرتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ برائی کی، ہم زیادتی کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے، لیکن بعد میں یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا الست بربکم، ایک تو وہ عہد لیا، پھر ایک بعد میں کیا عہد لیا، لا ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد میں توڑا۔ ہم نے عہد کیا تھا کہ یا اللہ یہ ملک ہمیں دے دے، ہم یہاں تیرا کلمہ، تیری توحید، تیرے کلمے کی یہاں حکومت قائم کرے، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، عدالت کلمے کے اوپر ہوگی، کھانے کلمے کے اوپر ہوں گے، قانون کلمے کا ہوگا، اور تیری کبریائی کے نغمے بلند ہوں گے، اور ہر طرف سے یہ صدا آئے گی لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ملک، ساری نعمتیں تیری ہیں، ملک تیرا ہے، لا شریک لک لبیک، کوئی تیرا شریک نہیں۔ جب یہ صدا بلند ہوتی تو یہ زمین سونا اگلتی، یہ دریا بہتے، اور یہ پاکستان کے لوگ اتنے خوشحال ہوتے اور اتنے مضبوط ان کے ایمان ہوتے جب ان کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا۔ ان کو بھٹکا دیا گیا ہے، گلی محلوں کے اندر پیر بیٹھ گئے، مجاور بیٹھ گئے، اور وہ اپنی انہوں نے پوجا کروانی شروع کر دی، کوئی کسی طرح کی پجارت بڑھا ہوا ہے، کوئی کسی طرح کا، اور ہم بھی ہیں کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم بھی نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا سورہ انفال میں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے نکلوایا تو روایہ کہو ان کو کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے بے شمار فائدے ڈھونڈ کل کے جتنے نقصانات تھے اس سے بچ جاتا اور سارے مفادات میں اپنے سمیٹ لیتا۔ اس لیے غیب اللہ کے پاس کسی کو نہیں۔ یہ اگر ایمان ہوتا اور اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہوتا تو پھر ہماری دنیا کیسی ہوتی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندہ رہتے۔
فوری محسوس ہوتا ہے کہ محبوب صاحب کا یہ حق ہے، کہیں میں اس کا حق نہ مار دوں، کیونکہ اللہ نامعلوم بصیر، اللہ ہر عمل کو جانتے ہیں۔ یہی خوف انسان کے اندر جب بلند ہوتا ہے، جب اس کو بلودگی ملتی ہے، بلوغ آتی ہے، تو پھر انسان گناہ سے اجتناب کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو بدلتے ہیں، سدے راہ بن کے کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی پاسداری۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور زیادتی ہمیشہ ان کی طرف سے۔ جو غیر مسلم ہیں، جو مشرک ہیں، جو جاہل ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر نہیں آتے، ان کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ مسلمان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس زمین کے اوپر فساد نہ کرے، لیکن یہ مفسد ہے اور یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ہمارے دینی بھائی، نماز جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اندر ارتاد مرتد ہو گئے تھے لوگ، اور زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو اسی آیت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی تھی کہ ہمیں حکم ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر وہ ہمارے بھائی۔ اگر وہ انہوں نے کہا نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے کہا یہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ مرتد ہیں، ہماری ان کے خلاف جائیں گے، ہم ان کے خلاف جائیں گے۔ تو اللہ نے تو تعزیانے بسائے صورت کے اندر کہ کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ، صرف تم کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ۔ اگر یہ قرآن کی سربلندی کے لیے ہماری فوج کے اندر بھی قرآن پڑھایا جاتا تھا، تقریباً قرآن بے شمار جوہر کے زمانے میں پڑھائی گئی۔ اور جب میں نے ایک فوجی سے سنا کہ جب یہ ہماری 1965 کی باہر ہوئی تھی، وہ ریٹائر فوجی تھا، کہتا ایکسیکو کی کمپنی تھی، آگے آ گئی جب 5 جوان تھے تو وہ اوپر آ رہی تھی، تو اس نے کہا آپ یہ تمہارے ہیں، تو ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کو ان کے اوپر جگہ پڑے، اور کہتا بائی گاڈ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نعرہ تکبیر بلند کرنا تھا کہ ان کے پیشاب نکل کے احتیاط پہن کے انہوں نے سرنڈر کر دیا پوری کمپنی۔ کیسے لوگ تھے کہ ایک نعرہ تکبیر جب کہتا اللہ نعرہ تکبیر، آپ بھی اپنا نعرہ تکبیر اگر آپ مارتے ہیں تو ایک جسم کے اندر ایک جوش، ایک بلبلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ کے لیے اللہ کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اس کے لیے میں اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار، تو پھر فرشتے پھول برساتے ہیں، پھر وہ درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ یہ تیرا آدمی ہے، یہ بندہ یا اللہ اس کو حوصلہ عطا کرتا جس نے تیری کبریائی کو بلند کرنے کے لیے اپنی گردن پیش کی۔ اسی لیے تو شہید کو جب پوچھا جائے گا کہ کوئی اور تمنا ہے تو وہ کہے گا ہاں ہے، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور پھر اپنی گردن کٹاؤں، پھر آؤں، پھر گردن کٹاؤں، پھر آؤں، مجھے نہیں کرنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ گردن کٹانے کے دوران جب اس کی ایمان کی قوت ہوتی ہے تو اللہ اپنا اس کو دیدار کراتے ہیں۔ جب دیدار کے اندر اتنی لذت ہے کہ گردن کٹنے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، پھر وہ اس کو مزہ آتا ہے گردن کٹانے میں، جب وہ کہتا ہے نعرہ تکبیر اللہ، حقیقت میں جب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کر دیں، بالکل کلیئر ہے معاملہ۔ یہ آیت مکمل کر لیں تاکہ وَإِنِ انتَكَسُوا إِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسمتوں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو۔ اب آگے جو آیتیں آئیں گی نا وہ بڑی خوفناک ہے، وہ پڑھیں گے ہم، ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے
تو لیکن آرزو تو اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق لڑنے کے لیے تیار ہیں. فی دینکم وقاتلوا ائمۃ الکفر، اور حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے لمبداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. اب ان کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا. اب پوری مکہ، پورا عرب جو ہے تسخیر ہو گئی اور فتح ہو گیا ہے. اب یہ پھر اگر یہ ایسے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو، شاید کہ پھر تلوار ہی کے دور سے وہ بات ہے. اب جہاد کرو ان کے خلاف، جہاں بھی ملے ان کو مارو. پہلے ان کو دے دی اعلان کر دیا، پہلے شروع میں برات ہو. اللہ نے کہا اب بری ہیں ہم، آج کے بعد یا تم اگر مسلمان بن کے عرب میں رہنا ہے تو مسلمان بن کے رہو، نہیں رہنا تو یہاں سے کہیں اور ہجرت کر کے چلے جاؤ، نکل جاؤ جا کے آپ کی جائے پناہ ڈھونڈ لو، تمہیں آتی ہے. لیکن اگر پھر یہاں رہ کے تم غیر مسلم رہو گے تو پھر تمہارے خلاف ہماری جنگ ہوگی. اس لیے برات ہو. اللہ اور رسول نے کہا بری، 4 مہینے کی مہلت ہے. یہ شروع وہیں سے ہوئی ہے صورت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کے کریم ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، صرف قرآن سننے کی آرزو سے بیٹھتے ہیں. اللہ ان کے سینوں کو شادہ فرما دے، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. اللہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما دے. اللہ ان کے حال میں وسعت عطا فرما دے. حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آنے والے مسائل سے اللہ محفوظ فرما. اللہ جو صحیح ہے اس کو قبول فرما، اور جو غلط ہے اللہ اس سے بھی معافی عطا فرما. اللہ اولادوں کو صالح کر دے، جن کی اولاد ان کو دے اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ عادل حکمران عطا فرما دے. اللہ اس قرآن کی ایک دفعہ حکومت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.